الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا الذي خلق كل شيء بقدره تقديرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ولا وزير له ولا ضد له ثم نشهد أن من هو صمد الوراء أحمد الوراء أجدر الوراء أنور الوراء أكبر الوراء محبوب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مدنی میٹھے من ٹھارو تو نبیاں دے سائیں سردارو تو سونے دے ایک ایک یارو تو قربان جاواں میں صدیق جائے سچے یارو تو فاروق جائے جلارو تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافران دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اتھائی چھوڑ کے جلار دے لشکار تو قربان جاواں میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میراج دا دھم دھام ہا حوراں دا چلچا عام ہا جبریل ہا غلام ہا بلغ العلا بکمالہ دھما پیا ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ سوہنے دے در تے جو آیا آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا پرجوش سکدار رل گیا
حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا آکھے 10 عربی ہے جو کیا پتھراں ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت سے عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم زی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آج کا یہ سالانہ پروگرام گزشتہ غالباً 60-67 برسوں سے بحمد اللہ و بفضل اللہ ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے اور امسال بھی آج اس کی پہلی نشست میں اور آپ جامعہ مسجد بادشاہی میں حاضر ہیں سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں عاجزی انکساری تواضع سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے آواز پہلے ٹھیک تھی دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے اور جن ساتھیوں نے اتنی بڑی محنت تگ و دو کاوش کوشش کر کے ہر سال یہ ایک محفل 4 راتیں اور 1 دن 10 کا یہ محنتیں کرتے ہیں اور جو معاونین تعاون کرتے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ ہر ایک کی محنت کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا ثمرہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے مجھ سے قبل جید علماء اور بڑے علماء ان کے بیانات ہوئے میں دعا گو ہوں اللہ ہر ایک خطیب کا ہر ایک ادیب کا ہر ایک مبلغ کا ہر ایک مقرر کا بات کرنا آپ حضرات کا سننا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے وقت کافی بیت چکا ہے لہذا میں بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں میرے ذمہ موضوع جو ہے وہ شہادت پڑھا ہے نا شہادت آئیے جب میں نے دیکھا میں نے پڑھا تو آواز آئی سال کا کوئی دن سال کا کوئی مہینہ مہینے کا کوئی ہفتہ ہفتے کا کوئی دن میرے لیے سرائکی ہے یا اردو اردو والے ہاتھ اٹھے کرو جا اردو والے ماشاءاللہ سرائکی والے ایویں کری کرو 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 جی ہون اتنا ہاتھ کیتا ہویا نا ایویں جدوں عالم ووٹ اٹھے تے ایویں ووٹ بھی انہوں نے دیتا کرو سال دا کوئی مہینہ ایسا نہیں مہینے دا کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہفتے دا کوئی دن ایسا نہیں دن دی کوئی گھڑی ایسی نہیں جس سال اس مہینے وچ مہینے دے ہفتے وچ ہفتے دے دن وچ دن دے گھنٹے وچ گھنٹے دی ساعت وچ اعلائے کلمت اللہ دی خاطر اللہ دے بندیاں نے اپنی جان دا نذرانہ نہ پیش کیتا ہو تاریخ بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ شاید پہلے سال میں گل کیتی ہے کہ شہادت کوئی بیڑی چیز نہیں نعوذ باللہ کوئی گندی چیز نہیں شہادت دی موت کوئی ایویں دی موت نہیں شہادت دی موت اعلیٰ موت ہے شہادت ایک اعلیٰ مقام ہے شہادت ایک اعلیٰ درجہ ہے
شہادت ایک عظیم مرتبہ اور رتبہ ہے. اگر شہادت کوئی چھوٹی جئی چیز یا ادنا جی چیز ہوں دی چنیوڑ دے روشن ضمیرو قرب و جوار دور و دراز تو آون والو تے کدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کو لوں شہادت نہ منگدا. اگر کوئی ادنا چیز ہوں دی ایک گل کرن چاہندا تے فرما بردار شاگرد اوہی ہوندن جڑے اپنے استاد دے نقش قدم تے چلن. جدو استاد نے رب دی دربارچ گلاں کیتیاں دعاواں منگیاں تے وفادار شاگرد بھی رب دی دربارچ منگدے کھلوتن. میرے نبی دی دل دی تمنا اللہ دے محبوب نے رب دی دربارچ آکھیا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. او لوگو شان میرے نبی دا مقام میرے نبی دا مرتبہ میرے نبی دا رفعت میرے نبی دی میرا عقیدہ علماء دیوبند عقیدہ ایک پاسے سارا جہان ہوئے دوجے پاسے عربی مٹھڑا محمد جوان ہوئے. سارے جہان دا شان و مقام گھاٹے مٹھڑے عربی محمد دا شان زیادہ ہے. شان اتنا اعلیٰ مقام اتنا اعلیٰ مرتبہ اتنا اعلیٰ. اللہ دا قرآن میرے سامنے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک. پچھلے بولو سارے بولو. آئیے میرا موضوع نہیں لیکن گل کر کے جاری ہوا. اللہ اللہ کس نے آکھیا کہ لوگ نبی نو نہیں منے دے, کسے نے آکھیا علی نو نہیں منے دے, کسے نے آکھیا حسن و حسین نو نہیں منے دے. آئیے دنیا والو میں نبی نو بھی منے دا, سوڑے علی نو بھی منے دا, اہل بیت نو بھی منے دا اوے حاجر اللہ دا قرآن آکھا عربی محمد دا مٹھڑا فرمان آکھے آئے. میرے نبی دا شان تے مقام دنیا والو اللہ کا لوگ گھاٹے تے سارے جہان تو ودھے. او رب العالمین اے رحمت للعالمین او ذوالجلال اے آمنہ دلال او رب اے شاہ عرب او دی ربوبیت اے دی نبوت او خالق اے مخلوق او رازق اے مرزوق او داتا اے منگن والا اے عابد او معبود اے ساجد او مسجود او دا قرآن اے دی حدیث او دا حکم اے دا طریقہ آہا او خدا اے محمد مصطفیٰ دنیا والو او دا حکم اے دا طریقہ او دا راج اے دا رواج او راج والا محمد معراج والا او احد تے اے احمد دے احد. اللہ دا قرآن میرے سامنے دنیا والو کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آئیے آواز آئیے اے باہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر لم یکن حافظ تورا ناشر لہو کفوا احد. او ہکے 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 جدو میرا نبی رب دی دربارے گیا ہے اللہ دا قرآن بولے دے آکھے سبحان اللذی
اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آئیے دنیا والو او تے اے نہیں ہویا اتھے روگ رولا پاندے نے کل قرآن دیئے میری نہیں ہے جدو احد دی گل لئیے تے قرآن بول جائے جدو احمد دی گل لئیے تے قرآن بول جائے جدو عابد دی گل لئیے قرآن بول جائے جدو معبود دی گل لئیے تے قرآن بول جائے جدو میرا نبی واپس آیا ہے اس ویلے بھی قرآن بولے تے آکھے فَأَوْحَا الى عبده ما اوہا جدو اللہ دا نبی رب دی دربار جگیے کھلوتے نہیں تے اللہ نے پوچھیا محبوب ہم کے لائے ہو تے جواب میرے نبی نے دیتا ہے میرا اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ اشارہ کرنا ہے گل غور کرنی ہے میرے نوجوانوں میرے والویکھنا ہے توجہ کرنی ہے رحمت والا نبی شان والا نبی اللہ دا محبوب نبی رب دی دربار گئے تے آدھے کھلے تے نہیں اللہ بدنی عبادتاں بھی تیریاں مالی عبادتاں بھی تیریاں تے قولی عبادتاں بھی بولو کیا مانا زبان میری ہوئے ذکر تیرا ہوئے زمین تیری ہوئے جبین میری ہوئے مال میرا ہوئے تے رات تیرا ہوئے یعنی مال جیڑا ہے وہ تیرے نادا نظر بھی تیری نیاد بھی تیری مال میرا ہوئے رات تیرا ہوئے زبان میری ہوئے ذکر تیرا ہوئے زمین تیری ہوئے تے جبین میری ہوئے آئیے موڑ آئیے صرف گل اے کرنا چاہتا میرے نوجوانوں شان اتنا اللہ کے مقام اتنا اللہ تیرا کدی لیکن اصلی گل جڑی سمجھاون چاہتا ہوا شہادت اتنی اللہ تے اچھی چیز ہے کہ شان ہوون دے باوجود میرا نبی آکھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ اللہ میری دل دی تمنا ہے شان تعالی دیتا ہی لیکن میں تیرے راہ دی اندر شہید ہو ونجا بل دوبارہ زندہ ہو ونجا بل شہید ہو ونجا بل دوبارہ زندہ ہو ونجا اے اللہ دے نبی نے مگی آئے استاد کھڑے مگ دینے تنو نظر پئیے محمد دے یارہ دے ہوتے عربی محمد دے صحابہ دی ہوتے او دنیا والو فرما بردار جو ہن میرے نبی دی مائیت دی اندر جو ہن میرے نبی دے وفادار جو ہن میرے نبی دے غمخار جو ہن ترہ پڑھتے صحیح محمد دے یارانو ترہ پڑھتے صحیح میرے محمد دے صحابانو خدا دی قسم آواز اندی ہے دنیا والو اللہ اللہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں نے صحابہ قرآنی شخصیات نے قرآن دی انپارہ دی اندر میرے محبوب دے صحابہ نو پڑھیا کر میرے محمد دے یارہ نو ویکھیا کر قرآن میرے سامنے میں تا قرآن تے ایمان لے آؤنا وا جدو قرآن کھول دائی تے ویدائے توجہ میرے والو نوجوانوں ادھر ویکھیے گا اے او کتابی جنو ویکھنا بھی ثوابی جنہ پڑھنا بھی ثوابی جنہ سننا بھی ثوابی آواز آتی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا ثواب ہے جواب آیا کون کون سی فرمایا ایک قرآن ہے جس کا دیکھنا ثواب ہے ایک بیت اللہ ہے جس کا دیکھنا ثواب ہے ایک ماں اور باپ ہے جس کا دیکھنا ثواب ہے لہذا قرآن کو دیکھو قرآن پہ نظر ڈالی میں نے اور آپ نے جواب آنے لگا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم علماء جانتے ہیں حروف مقطعات ہے قرآن مقدس کی اندر تین قسم کے حروف ہیں معلوم المعنی معلوم المراد مجہول المعنی مجہول المراد معلوم المعنی مجہول المراد ان کا ترجمہ تو کسی نے نہیں کیا لیکن میں نے بچپن میں ایک مفسر کی بات پڑھی تھی کہنے لگا مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے الف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبرائیل ہے میم سے مراد مٹھڑا محمد کریم ہے
کیا مانا قرآن اتارنے والا جبرائیل قرآن لے آنے والا میم محمد کریم جدی اتے قرآن اتردہ پیا وہ دنیا والو ذالکہ اس میں اشارہ ہے او مخاطبہ تیرے ہاتھ دی اندر قرآن نے اللہ کے اتارنے میں شک نہیں جبریل کے لانے میں شک نہیں میرے محمد کے اترنے پہ شک نہیں اے قرآن کے 30 پاروں میں شک کوئی نہیں ہے یہی قرآن پہلے تعارف کرا کے صحابہ کے تذکرے کرنے لگ گیا ہے صحابہ کے مقام کو بیان کرنے لگا ہے اللہ اللہ پہلا ہی رکوع ہے آواز آنے لگی ہے دنیا والو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وہ کامیاب لوگ دیکھنے ہو ہدایت والے لوگ دیکھنے ہو تو محمد کے یاروں اور صحابہ کو دیکھ لو آئیے توجہ اللہ کے نبی کے صحابہ چلتے ایسے جرا میرے نبی چلتے ہیں بیٹھتے ایسے جس طرح میرے نبی بیٹھتے ہیں اللہ اللہ ایک ایک بات کیا اور کون سی بات کروں ایک درخت سے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے ہیں آپ کا قد مبارک چھوٹا ہے آپ جب ادھر سے گزرتے ہیں اپنا سر نیچے کرنے لگے سائلین نے سوال کیا تھوڑا علی اگر آپ ایسے یہاں سے نکل جاتے تو ٹہنیاں آپ کے سر کو ٹچ نہ کرتی اپنا سر کیوں جھکایا ہے میرے پیر علی نے کہا او سائلینو او لوگو جب میں یہاں آیا ہوں اور مجھے محمد کی ادا یاد آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے میرے نبی گزرتے اپنا سر مبارک نیچے کرتے میں نے کہا ادا محمد کریم ہو جائے آئیے دنیا والو جب اتنی اداؤں پہ میرے محبوب کے صحابہ عمل پیرا ہیں آئیے تو اللہ کے نبی کے صحابہ رب کی دربار میں مانگنے لگے ہیں وہ مائیں ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی آج تو دین محمد کا آج تو کلمہ تو قرآن اور شریعت مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں ملی ہے قدر کوئی نہیں ہے خدا کی قسم قدر پوچھنی ہے قرآن کی قدر پوچھنی ہے ایمان کی قدر پوچھنی ہے کلمے کی قدر پوچھنی ہے دین محمدی کی اور میری ماں اماں سمیہ سے پوچھ لے اماں دنیرہ سے پوچھ لے ام عمارہ سے پوچھ لے آج قدر نہیں ہے مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ اللہ آج ہمارے گھروں میں LCDیاں لگی ہیں میری مائیں بہنیں بیٹھ کے ڈرامہ کٹھے دیکھتی ہیں اگر آپ کو سمیہ اماں کی بات یاد ہوتی کبھی میری نظر ڈرامے پہ نہ پڑتی بلکہ شاعر کہتا ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے بس مولی صاحب کہنے والگن حضرات جب میری واری ہے والا پرے پر اگے آ جائیں ابو بکر بڑھو جبرائیل نہ بڑھو پکڑو میں ایک شرط کو نعرہ شاہ اللہ میرے دور لاون تو صدقے تو ارے سبحان اللہ آئیے اللہ تساں زندہ باد ہاں میں تھوڑے واسطے ہن جان دے ہوئے دعا کر سا ہن بھی کردہ پیا اللہ تھوڑی عمرہ اچ برکتہ دا فرما اور نوجوانوں اللہ تھوڑی جوانی اچ برکتہ پاوے کہ رات دے 2 بجے بھی صحابہ دی محبت اچ بیٹھ کے رب دا قرآن پہ چھوڑ دے ہو حضرت حسین اور حضرت عمر ابو بکر و عثمان و علی دی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سمیہ ہو گئی ٹکڑے سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا زنجیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دینی آساں ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے آئیے
نے اللہ کے محبوب کو سنتے ہوئے دیکھا ہے، میری وہ مائیں ہیں قربان ہو رہی ہیں، وہ بچے ہیں قربان ہو رہے ہیں، اللہ اللہ وہ جوان ہیں قربان ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو حضرت سیدنا عمر سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ رب کی دربار میں التجا کرنے لگے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ تھوڑا پیچھے جان چاند تھکے دینے وے، ہاں جی میں نے دیکھا عمر کو تے جواب آیا عمر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، زور سے، سارے صحابہ مرید نبی ہے، عمر کو وکھرا اللہ نے مقام دیتا ہی ہو دنیا والو، عمر مرید بھی ہے، عمر مراد بھی ہے، بولو چلو انج بولو، میں قرآن پڑھی آئے، ایک دعا ہے جو خلیل نے منگی ہے، اگر توجہ ہوئے تو کاش کہ تسی میں نو پہلے نمبر دیں دینا جی تو میں تو انو قرآن سڑاتے تو انو رجا دے ہوں۔ ایک دعا ہے جو خلیل نے منگی ہے، کعبے دی آبادی لئی، تھوڑا جا دا چاہسا اپنے سجنہ کو سجنہ دے مترہ کو، ایک دعا ہے جو خلیل نے منگی ہے کعبے دی آبادی لئی، ایک دعا ہے جو حبیب نے منگی ہے کعبے دی آزادی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان فاروق اعظم۔ کاش کہ یہ جملے میرے توڑے دلوں تے اتر جان تو میرے خیال ہے میری پوری تقریر دا ایک کوئی جملہ کافی ہے۔ ایک دعا ہے جو خلیل نے منگی ہے کعبے دی، بولو کتنا عرصہ پہلے، 4,500 سال پہلے، رب دی دربارے منگن والا خلیل ہے، آمین آکھن والا ذبیح ہے، جگہ بیت اللہ ہے، منگن والا خلیل اللہ ہے، آمین آکھن والا ذبیح اللہ ہے، تینوں مگدے پین محمد الرسول اللہ۔ آئیے قرآن میرے سامنے وے پڑھئے، آواز آئیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے اللہ گھر تا تیرا بڑا چھوڑی آئے، اللہ اللہ میں ایک گل کیتی ایمان سہرہ دے در زمین تے آئیو چنیوٹا لیو دوبارہ سنا داواں، آواز آئیے خلیل اللہ جی میرا اللہ میرے گھر دی تعمیر کر، پڑھاون والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں اٹھاون والا ذبیح اللہ ہے، مسجد مدرسے دنا بیت اللہ ہے، جدو پیو پترہ
اللہ نے گھر بڑھا کے رب دی دربار میں التجا کی ہے، اللہ گھر تیرا بن گیا ہے، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، درسگاہ بن گئی ہے، اب اس کے لیے معلم او بھیج جو تیری دربار میں ایک کوئی موتی ہے او دے نال دا اور کوئی نہیں ہے، جدو منگل لگل او چنیوٹتے تھا دیو او میرے نوجوانوں وہ مدرس معلم محمد الرسول اللہ ہے، جو نصاب ہے اس کا نام کتاب اللہ ہے، اور جس نصاب کو میرے نبی نے پڑھایا، جس مسجد میں پڑھایا، جس مدرسے میں پڑھایا، وہ جو شاگرد آتے گئے قرآن کہتا ہے وہ اولئک حزب اللہ ہے، مسجد کا نام بیت اللہ ہے، ہائے بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے، ہائے مدرس محمد الرسول اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، اور شاگرد حزب اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے رب کی دربار میں التجا کی، ربنا وابعث فی رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آئے ہے جب خلیل نے مانگا اللہ نے حبیب دیا، وہ دن آ گئے میرے محبوب آئے، سبحان اللہ 40 سال آئے زندگی گزری ہے، اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، میرے نبی نے مکے میں، میرے نبی نے گلیوں میں لوگوں کو کلمہ سنایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ آئیے قرآن میرے سامنے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرا مٹھڑا میرا سونا تے تو پہلے کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا، مگر اس کا کام بھی یہی تھا، لوگوں کو یہی مسئلہ بتائے، جھوم جائیں گے، زور سے جواب دیں گے کہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ پہلے لا چلائیے، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ۔ پہلے دائی نفی ہے، بعد میں اس بات ہے، پڑھئے میرے ساتھ، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، عزت ذلت کا مالک کوئی نہیں، بدی چھٹی دا بیڑے پار کرن والا کوئی نہیں الا اللہ۔ مگر کون ہے؟ ایویں نہیں، اے ضرب لگاؤ تے دن قیامت دے مسجد گوائیاں دے سے، کون ہے؟ گونجائے کون ہے؟ بچے بولے کون ہے؟ بڑے بولے کون ہے؟ بوڑھے بولے کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ جدو ایک گل میرے محبوب نے کی تھی ہے، ظالمہ نے ظلم ڈھائے نے، کدی پتھر بھار دینے، کدی اوجریاں ڈال دینے، کدی جملے کس دینے، 45 بندہ اتنے عرصے وچ بڑھیا ہے۔ ادھر ویکھئے گا بیت اللہ آن دی اجازت میرے نبی نو نہیں ہے، اپنی اسی جگہ نماز پڑھ دینے۔ ایک دن اللہ دے محبوب اللہ دے دربار دے اندر دعا پہ منگ دینے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ اسلام دی عزت لئیے، میں عرب دی دھرتی میں 2 بندے دیکھے ہیں، توجہ میرے جملوں پہ میرے لفظوں پہ غور کرنا نوجوانوں، ادھر دیکھئے گا، فرمایا ایک کے پلڑے میں غیرت ہے، دوسرے کے پلڑے میں دولت ہے۔ اگر اسلام کو عزت غیرت سے ملتی ہے، عمر نو محمد دا غلام بڑا چا، اگر اسلام نو عزت دولت نال مل دیئے، ابو جہل نو محمد دا غلام بڑا۔ ادھر ویکھئے گا رات نو اللہ دے نبی منگی آئے بیت اللہ دی آزادی لئی،
کسے کولو منگیا ایک منٹ کسے کولو منگیا یہاں دعائیں ادھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی ہے دن بدن محمد دا دین وددا ویندا ہے لوگ اس پاسے جا رہے ہیں ہاں جی ہے کوئی بندہ جڑا ایو جا کم کرے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آئے لمبا واقعہ اختصار کے ساتھ موضوع کے ساتھ جو بات جڑتی ہوئی ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا کیا نام تھا عمر آیا ہے تلوار نیام سے نکالی ہے کہنے لگا ہے کم میں کرنا ہے ٹھیک ہے چلی آئے چلتے چلتے حضرت نعیم درمیان میں ملے پوچھا خیر ہوئے کدے وینا ہے کدے وینا ہے آکے آج گل مکانی ہے کیڑی تسی آسی اکھاں وچوں اتھروں نے تے فرمایا کہ ہوگی عمر کملہ ہو گئے کہ ہو گیا پہلے بہن نو ویکھ فاطمہ بنت خطاب تے سعید تیرا بہن وئی دوئے میرے مٹھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ مسلمان بڑے بیٹھے نہیں آکے ہو ہی نہیں سکدا اور راہ چھوڑ کے اس راہ تے تر گیا وے چل دے نوجوانوں غور کرنا ہے دروازے تے جا کے کھلوئے نے تے اندروں آواز ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی جدو قرآن دی آواز عمر دے کندے اندر پئیے زور نال دروازہ کھٹکھٹایا ہے مندک کلباب میں عمر آیا کھلوتا ہوں حضرت خباب اندر سبق پڑھا رہے نے حضرت سعید نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر کمرے میں بند کر دیا حضرت عمر اندر ہی آئے اور نوجوانوں حضرت سعید کے گریبان سے پکڑا اتنا مارا حضرت سعید بھی ہوش ہونے لگے ہیں بی بی فاطمہ آگے بڑھی بھائی کو پیچھے کیا عمر کا غصہ اتنا بالوں سے پکڑا اور نیچے پٹکائے اللہ والا حضرت مولانا دوست محمد قریشی سب کہہ دے دوست سے کہے بہت بڑی عظیم شخصیت گزری ہے اللہ کی کروڑا رحمتیں نازل ہوں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس انداز میں کیسے جب بھائی مارتا ہے کہ فاطمہ قرآن پڑھ دی اے سبق آیا سی نا اور کیا کرم ہے وقت کا دامن کہتا ہے بس چھاڑ چلو معلوم ہویا جدو کوئی مشکل آمین تکلیف آمین آہو بکا نہیں کریں دی قرآن پڑھیں دا نہیں بولے جدو کوئی مشکل آئین جدو روٹی بند ہوئے جدو پانی نہ ملے جدو مشکلان تکلیفیں آئے ادھر ادھر نہیں جائیدہ قرآن پڑھیندہ ہے جدو میں ویکھیا تے میرے پیر عثمان نے قرآن پڑھ کے نہیں سمجھے لفظ جملہ پنجابی ہے کربلا کے میدان میں جب تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو میرے پیر نے بھی قرآن کر اس لیے شعر کہتا ہے جاوا قربان حسنین دی شان تو کربلا دے شہیدان دے سلطان تو جاوا قربان حسنین دی شان تو کربلا دے شہیدان دے سلطان تو مصطفیٰ دا جگر وسطہ تیران تھلے پڑھتا قرآن دے تری سپارے گئے او لوگو پیر میرے
حسین نے رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دے رہے. آئیے بی بی فاطمہ ذکر کر دی, قرآن پڑھ دیئے. حضرت قریش رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اس انداز میں, بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے, شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے, مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے, بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے. زبان سے نام حق, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری, عمر کے اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری. بی بی فاطمہ کہنے لگی عمر جس ماں دا دودھ تو پیتا ہی اس ماں دا دودھ میں بھی پیتا ہے, اس ماں دا دودھ پی کے ابو جہل دی غلامی اچ پکا ہے, میں اسی ماں دا دودھ پی کے محمد دی غلامی اچ پکی ہو گئی. ایک جانے ہزارہ جانا کیوں نہ ہوئے, اس لیے کہ قرآن آدائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میں واقعہ چھوڑ دا پھر, اگر پورا واقعہ بیان کرا گل اتھے موک ونجنی ہے, بس اس چیز دس اللہ دو وجہ گئے. ایک چیز تھی کہ ایک منگیا خلیل نے بیت اللہ دی, ایک جملہ تو نے بولنا نہیں چاہیے دا, بیت اللہ دی آبادی لئی حبیب نے منگیا عمر نو بیت اللہ دی آزادی لئی. جدو عمر آیا میرے محبوب دی خدمت دی اندر, اللہ دے نبی پوچھیا کیویں آئے, تیرے بارے میں سنیا تا ہو رہی, وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے, سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. سونا اشارے تے پہلے ہائی گلہ تا ہو رن, ہن جدو آیا تے ہن سودے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. اے تلوارے جڑا کچھ کرنا ہے عمر دی گردن حاضر ہے, کلمہ پڑھائیے. اللہ دے نبی نے شکر کیتا ہے اور اتھے میرے نبی نے نعرہ تکبیر لایا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان سیدنا فاروق اعظم. فاروق تیری عدالت کو, فاروق تیری عدالت کو, فاروق تیری عدالت کو سلام ہے, سلام ہے فاروق تیری عدالت کو. جدو کلمہ پڑھ لیا ہے تے وضو ہومن لگا تے عمر نے پوچھ لیا خیر ہوئے کیا کر رہے, فرمایا جس رب کا کلمہ پڑھا اسی کی عبادت کرنی ہے. کتھے کرنی ہے, اتھے ہی کرنی ہے. آکھائی جدو عمر آوے پھر بھی اتھے نہیں بلال جی بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے ایوئی کلمے آکھڑے نہیں اللہ اکبر. بولو یار ندرہ چھوڑو, اللہ اکبر. تے لوگ باہر نکل آئے تے خیر ہوئے, عمر نالے تے اوہ گل میری
ایڈو اللہ دے محبوب نے دعا منگیے عمر منگیے کعبے دی آزادی خلیل منگی کعبے دی آبادی لئی حبیب منگی کعبے دی آزادی لئی سبحان اللہ آیا تا 45 بندیاں تے بادے لیکن عمر لے تے میرے نبی نے فرمایا عمر تو میرا یار ہے میرا وزیر ہے تیرا نمبر دوسرا بکر تو جا عمر رے ادھر دیکھئے گا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر بیشتر سفرے ہزارے آوانے ونجانے جاوانے بہانے سچو ابو بکر تے کھبو عمر رے آئیے حیران ہوئے سو ان لوگوں کتنا لڑائی کوئی نہیں میرا مزاج تنقید کوئی نہیں سدیاں گلہ نے اللہ کرے اتر جاویں میں اے پڑھی آئے سبحان اللہ جڑی جگہ تو جس خمیر تو اللہ نے میرے نبی دا خمیر چایا ہے اتھو ابو بکر تے عمر دا چایا ہے رب دا قرآن آیا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى تا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے یارو جی سونا جنہیں اجمع محمد درمیان میں ہوں دائیں میرا یار ابو بکر ہے تھکو میرا یار عمر ہے دن قیامت کا ہوگا پہلے میری قبر کھلے گی اس دن بھی سجو یار ابو بکر ہو سی کھبو عمر ابو بکر عمر تواڈی میت وعدہ واچا جواب میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میرے بڑے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ایک صرف نکتہ وچ کر کے میں موضوع تے اس پاس سے آ جا رہا جدو میں قرآن پڑھیا نا صحابہ دی گل نہیں تے قرآن آدھے محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہ لفظ بول سو میرے لائے مولانا اللہ نے یہ کیوں نہیں آچھا والذین عندہ ہاں جی اللہ عندہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن نہیں عندہ کا معنی اور ہے ماہو کا معنی اور جب میرے محبوب کی صحابہ کی باری آئی قرآن کہتا ہے والذین معاہو وہ لوگ جو میرے محبوب دے رلے نے میرے محبوب کے ساتھ ہیں میرے محبوب کی معیت میں سارے صحابہ میرے نبی کی معیت میں لیکن ابو بکر و عمر تیرے کیا کہنے ان میں سے ابو بکر تیرے کیا اس لیے شاعر کہتا ہے بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یار غار ولی دے رحسد لوگ مثالے عشق آن بہاریاں ڈیوائیاں تے دیتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا جیڑا ستا اج بھی رسول دے نام قربان حضرت ابو بکر کا زمانہ گزریا حضرت عمر کا زمانہ آیا کہ اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت عمر دعا یہی مانگتے اللہ میری دل دی تمنا ہے میں تیری راہ دی اندر شہید ہوں تے شہید بھی مدینے ہوں شہید بھی میں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں یہ الفاظ اردو میں کہتا ہوں سب کو سمجھ آئے میں کہتا ہوں واہ عمر تیرے الفاظوں کے چناؤ پہ یہ لفظ بولے نا تیرے لفظوں کے کسی نے کہا تھا عمر شہادت مدینے میں امن کا شہر ہے فرمایا میں او دے کولو منگدا کہ دے کولو چلو اور سر جھومو انشاءاللہ
اندر باغ باغ ہو جائے. عمر تو نے مانگا شہادت، مدینہ شہادت دیں گے، مدینے میں دیں گے، مدینہ بھی مسجد نبوی میں دیں گے، مسجد نبوی بھی محبوب کے محراب میں دیں گے، نبی کے محراب پہ مصلی پہ سنتے رہتے ہیں. اختصار سے بندہ آیا ہے شکایت کرنے لگا، ٹھیکہ زیادہ لیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کیا نام ہے تیرا؟ فیروز. وہ فیروزہ پانا لے ہو تھیوا فیروزہ بڑا سوٹ کر دے جی. ہاں جی اے جی دسو میری اتے کیڑا پتھر سوٹ کر دا؟ یہ پتھرہ متھرہ کچھ نہیں رکھیا. میں توحید دی گل نہ کرا تو میرا سفر ضائع ہو گیا. ادھر ویکھو، ادھر ویکھو، یہ پتھروں میں یہ جو حساب کرواتے ہو، دسو جی شادی ایک کے یا دو نے، سفر باہر دا ہے یا کوئی نہ، بچے کتنے، قسمت کیسی ہے؟ آئیے جواب دیتا ہوں، اور یہاں نہ لگے تو پیسے واپس. کیڑا؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، اور فٹ پاٹ پہ بیٹھے طوطے والی سرکار کو دکھانے والا ہاتھ. ہاں جی کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے، کون جیتے گا؟ طوطا بتا رہے. میری ایگزام ہے، کل جو ایگزام میں فرسٹ آؤں گا سیکنڈ آؤں گا، یہ دیکھو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ان سے بچو. کامیابی رب سے مانگو. کس سے مانگو؟ کامیابی دینے والا کون ہے؟ محنت کر، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے. ہاں جی ساڑھے زبان دا شاکر آدھا، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے. ہاں جی اللہ کدھر چل پڑے ہیں یار، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، شرک کی طرف بدعت کی ادھر چل. ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اگر ایک گل اتھے لگے تے سمجھی مولوی رحیم یار خان تو گل کر گیا. بندہ آیا تے یاد آئے ٹھیکہ زیادہ لیا جاتا ہے. کہ کردہ ہے چکیاں بڑھانا. اچھا تو چکی بنانے والا، مجھے بھی بنا دو. ضرور بنا دوں گا، لیکن ایسی بناؤں گا جس کا چرچا عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں کہہ کے جل جل جا. عمر بیٹھے تھے، فرمایا سنگیو جی اے میں نو قتل دی دھمکی دے کے جا رہے. فرمایا امیر المومنین کیا دیو؟ جی پھدو پکڑو. فرمایا نہیں، عدل یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی کیے بے پکڑنا کوئی نہیں ہے. اور نوجوانوں آگ کے چلا گیا ہے، کچھ دن گزرے ہیں، صبح کی نماز ہے، 27 ذوالحج ہے. اللہ اللہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے لگے. یہی بندہ ابو لولو موجوسی چھپا بیٹھا ہے، ہاتھ میں 2 دھاری خنجر ہے جس پہ زہر لگا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی رکوع میں جاتے ہیں آگے بڑھائے، پیٹ میں چھرا مارتا ہے، اندر گھرچا مارتا ہے. حضرت عمر اسی حالت میں زخمی ہوئے نیچے گرتے ہیں. پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا
شفا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اللہ اللہ. حضرت عمر سائڈ پہ ہے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں, نماز پوری کرا رہے ہیں. ابو لولوبد بک صفے چیرتے ہوئے صحابہ کو زخمی کرتے ہوئے آگے بڑھا ہے. آگے ایک صحابی آ رہے تھے, ان کے ہاتھ میں کمبلی تھی, زور سے اس کے اوپر ماری, ایسے پکڑ لیا, اسی نے وہی چھرا جو اس نے حضرت عمر کو مارا, بقایا صحابہ کو مارا. جلدی جلدی اپنی پیٹ سینے میں مارنے لگا, خودکشی کرنے لگا تاکہ میں ادھر فنار ہو جاؤں اور پچھلا راز راز نہ کھل جائے. پیچھے کون ہے؟ نماز پوری ہوئی, صحابہ کٹھے ہوئے, سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں طبیب آئے, ڈاکٹر آئے, علاج معالجہ شروع ہے, لیکن زخم اتنا گہرا ہے جو بھی دوائی دیتے ہیں نکل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے آئے, اپنے بابا کا سر مبارک گودی میں رکھا ہے, آنکھیں کھلی, فرمایا پترا جی بابا میرا سر زمین پہ رکھ. ساری زندگی میں زمین پہ سر رکھ کے سویا ہوں, آج رب کی دربار میں جاؤں تو میرا سر زمین پہ ہو. کابینے کے لوگ دور سے آئے تھے, انہوں نے کہا عمر کو ملنا ہے, امیر المومنین کو. کسی نے کہا مسجد نبوی میں دیکھو, ادھر گئے, نہیں ہے. کہتے ادھر دیکھو, نہیں. کہا ادھر دیکھو. کہاں؟ ایک کھجور کی چھت تھی, ایسے چھوٹا سا چبوترا تھا, نیچے ریت تھی, اینٹ رکھی تھی, امیر المومنین سیدنا عمر سو رہے. بولو. اس نے دیکھا, بولنے لگا عدلتا امنتا, واہ عمر انصاف کیا, امن دیا, نمتا, اب سونے لگا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا گلہ بعد پہلے کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان. سبحان اللہ. سر نیچے ہے, فرمایا پترو جی بابا جا اماں کے دروازے, اماں عائشہ سے جا کے کہے تیرے بیٹے کا ایک سوال ہے. کون سا؟ میری دل کی تمنا ہے عمر جب دنیا سے جائے جگہ حضور کے قدموں میں ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ عبداللہ. اماں جی بابا نے بھیجا ہے, کیسے آنا ہوا؟ ابا نے کہا زندگی موت کے درمیان میں ہوں, اگر دنیا سے چلا جاؤں دل کی تمنا ہے, ساری زندگی یہی چاہت رہی, ساری زندگی چاہت رہی, یہی مانگتا رہا, بس یہ سننے کی دیر تھی. میری ماں, میری بہن, میری بیٹی غور کرنا, اماں عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ہیں. فرمایا بیٹی عبداللہ جی اماں جی جا اپنے بابا سے کہہ دے یہ جگہ عائشہ نے رکھی تو اپنے لیے تھی, لیکن عمر تیرے بابا کا میں عائشہ پہ بڑا احسان ہے. جب میرے اوپر لوگوں نے جملے کسے تھے, باتیں کری تھی, تہمتیں لگائی تھی, اللہ کے نبی نے لوگوں کو بلایا تھا, بڑے بڑے لوگ آئے. جب عمر کی باری آئی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر بتا میری حمیرہ کے بارے میں. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ میری ماں عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا رب کی مرضی سے کی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا عمر اللہ کی مرضی سے کی ہے. دوسری بات حضرت عمر نے فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان یہ کہتا ہے جو میرا رب تیرے وجود پر ایک مکھی برداشت نہیں کر سکتا, وہ ایسی عورت کیسے تیری بستر سے برداشت کرے گا؟ یہ ظالم جھوٹے ہیں, میری ماں پاک ہے. عائشہ پاک ہے. آپ بھی بولو, بیٹے بولے
اما عائشہ کے بیٹے بولے عائشہ، سارے بولے اما عائشہ، میری ماں عائشہ، میری ماں عائشہ۔ اما فرماتی تھی اختصار سے، مجھے یقین تھا میں بے قصور ہوں، مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین تھا، اس لیے پھر ادھر میں نے تار لگائی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ میری تطہیر میں سورہ نور کی 18 آیتیں اتر پڑیں گے۔ میں یوں سمجھتی تھی القا ہوگا، وہی آئے گی، خواب آئے گی، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ بھی نہ تھا 18 آیتیں اللہ قرآن بنا کے اتار دے۔ وہی الفاظ جو حضرت عمر نے زمین پہ کہے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ واہ عمر، بولو یار یہ والے، واہ عمر، 17 مقام۔ مجھے ایک دن بلاؤ، ایک نشست مجھے دو، انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک سناؤں گا، 3 گھنٹے اکیلے انشاءاللہ۔ پھر ساری باتیں ہوں تو پتہ چلے نا کہ ہاں پھر قرآن کی آیتیں آئے ساتھ ساتھ، پھر ادھر سے واقعہ آئے، ادھر سے آیت جڑے، مزہ آئے پھر۔ سبحان اللہ، زور سے کہو یار۔ 17 مقام قرآن کے ایسے ہیں، فرش زمین پہ عمر بولنے، عرش بری تو قرآن بول نہیں بولے یار۔ قرآن آئے تائید بناوے، آئیے جا پترا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جا عائشہ کے طرفوں اجازت، واپس مڑے، ابا سے کہا تو کہنے لگے الحمدللہ۔ جب زخمی حالت میں تھے پوچھا مجھے کس نے مارا، تو کہا فلانا موجوسی کافر۔ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر تو کامیاب ہو گیا۔ اگر یہاں بیٹھے تھے میری شروع والا جملہ آپ کی ذہن میں تھا تو یہی جڑنے لگا ہے۔ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں، اعلیٰ چیز ہے۔ جب عمر پا رہا ہے تو یوں بول رہا ہے رب کعبہ کی قسم عمر تو کامیاب ہو گیا ہے۔ یوں سمجھے جو شہید ہو جائے وہ کون ہے؟ ہاں وہ کون ہے؟ کامیاب ہے۔ آئیے پھر ہاتھ پکڑا ہے بیٹے کا، کہنے لگے بیٹے جی بابا، جب میں دنیا سے جاؤں جنازے کے بعد دوبارہ میری میت اماں عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھنا، اگر اجازت اماں دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جنت البقیع میں مدد دفن کر دینا۔ وہی کیا گیا اس دن۔ علماء لکھتے ہیں، باتیں ہیں، میں بہت کم تاریخ کی طرف جاتا ہوں کیونکہ جو تاریخ ہوتی ہے وہ کچھ ہوتی ہے، تو یہ واقعی ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس دن سورج گرہن ہو گیا، کسی نے پوچھا بائیں، بچے ماؤں سے پوچھتے رہے خیر ہے آج قیامت ہے، فرمایا ایسے ہی سمجھو آج عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک بچہ کسی دیہات میں رہتا تھا، وہ روزانہ بکریوں کا ریوڑ جنگل کی طرف لے جاتا تھا، چرا چرو کے شام کو واپس موڑ آتا تھا۔ آج جو ہی نکل کے گیا ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا اور بکری کو پکڑا اور وہیں اسے کھایا۔ بیٹا جلدی جلدی بکریاں واپس لے آیا، اماں ابا کو بتاتا ہے اماں جی روزانہ بکریاں لے جاتا تھا، بھیڑیا ایسے دور سے دیکھ بار بھاگتا تھا، آج بکری کھا گیا۔ ماں بھی رونے لگی، بابا بھی رونے لگا، آکھن لگے رب نہ بھلائے تے لگدا انجے آج عمر دنیا سے چلا گیا۔ اس کا عدل و انصاف پڑھو تو صحیح عمر کو، پڑھو تو صحیح ابو بکر کو، پڑھو تو صحیح میرے عثمان کو، پڑھو تو صحیح میرے علی کو، پڑھو تو صحیح میرے امیر معاویہ، بلال کو، پڑھو تو صحیح صحابہ کو۔ خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ ہاں ہاں زلزلہ آنے لگا،
سیدنا عمر نے ایسے زمین پہ پاؤں مارا اور کہا اسکل، ٹھہر جا، کیا عمر نے تیرے اوتے انصاف نہیں کیتا؟ بولو، بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہیں تھم گئی۔ لوگ آئے حضرت عمر بن العاص کے پاس، دریائے نیل میں ہم لڑکی ڈالتے ہیں، پھر یہ اٹھتا ہے، پھر اس میں پانی آتا ہے۔ کہنے لگے امیر المؤمنین سے رابطہ کرتا ہوں۔ رابطہ ہوا، قلم لاؤ، بطاقہ لاؤ، دوات لاؤ، لکھنے لگے یا ایھا البحر ان کنت تدری، اوے دریاوا تو اپنی مرضی نال چل دے، میرے اتنے نہیں ضرورت نہیں، چلتے بھاوے نہ چل۔ چلو یوں پڑھے، ان کنت تجری بے امر اللہ اسأل اللہ بے کائی یجریہ کا، اگر میرے رب دی مرضی نال چل دائیں تو پھر میں اونو آکساں کہ تینوں چلائے۔ 1400 سال، 20 سال گزر گئے، 1 انچ آج تک دریائے نیل کا پانی تیواں نہیں ہویا ہے۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری، سن حضرت عمر شہید ہوتے ہیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ کون؟ میں آج کل یہ پوچھ رہا ہوں نوجوانوں سے، ہجری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یا سرچ مست جوش مست ہو، ہجری سال اس کو کہتے ہیں۔ آج 1448 چل رہی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، وہیں سے ہجری سال شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عثمان کی شہادت 35 ہجری 18 ذوالحج، حضرت حسین کی شہادت 61 ہجری۔ بولو، یہ ساری تاریخیں یاد کریں، اور ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہمیں اسلامی تاریخیں یاد ہوں۔ ہمیں 10 دن اور 1 مہینے کے 30 دن یاد ہیں۔ 17 محرم، میں کسی سے پوچھوں آج محرم کی کون سی تاریخ ہے، آباخ خخا نہیں پتا ہوگا۔ اس لیے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، اسلامی تاریخوں کو ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ آئیے میں موضوع اور شروع اور اختتام کو ملانے لگا ہوں۔ یہ شہادت عظیم رتبہ مقام ہے، اللہ کے نبی نے مانگا، اس لیے وفادار تابعدار غبخار شاگردوں نے اللہ سے مانگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ کوئی فارس تو آکے ہویا دی قدر، کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیوے حبشی اٹھے عشق کی تئی اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم انت السلام۔